بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی حدیث نمبر 1209۔ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک کچھ لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت کرتے نظر آئے۔ آپ نے ان کو پکارا، اے تاجروں کی جماعت۔ جب لوگوں نے اپنی نگاہیں اونچی، گردنیں لمبی کر لیں تو آپ نے فرمایا، تاجر قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ فاسق اور فاجر ہوں گے، سوائے کہ جو اللہ سے ڈرے اور نیکوکار اور سچے ہو جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2146۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1206۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار حاصل ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپائی رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری 2079 حدیث نمبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنا تہمد ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا۔ ترمذی حدیث نمبر 1211۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن کمائی میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 5781۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے کی ایک ڈیڑھی کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا۔ آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ نے فرمایا، گلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے اسے بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، اور جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 284۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے وہ لوگ کہ جب لوگوں سے معاف کریں تو پورا کریں، اور جب ان کو معاف کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں چاہیے کہ کافروں کو چھٹکارا مل جائے، بے شک نافرمانوں کے اعمال نامے سجین میں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں لے جائے جو نرمی کرنے والا ہو، خواہ بیچ رہا ہو یا خرید رہا ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2202۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست قرضے دار کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ترمذی حدیث نمبر 1306۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکر سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2078۔ چیزوں کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا قیام ابھی مکہ میں ہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، سور، بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا۔ اس پر پوچھا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں، لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہودیوں کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ بخاری حدیث نمبر 2236۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔
یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10 سے 11۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چاہے وہ اسے کچھ دے دے یا نہ دے۔ بخاری حدیث نمبر 2074۔ اور اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو بزنس مین بننے کی ضروری ہے کہ آپ بزنس مینوں میں بیٹھیں، جس طرح وکیل وکیلوں میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹروں میں بیٹھتا ہے، ٹیچر ٹیچروں میں بیٹھتا ہے، سائنسدان سائنسدانوں میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر آپ نے بھی بزنس مین بنا تو بزنس مینوں میں بیٹھیں۔ تو اس کا سب سے آسان حل ہے کہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں جائیں، واٹس ایپ گروپ بنائیں، ایک بزنس ٹاک کا، بزنس جو بھی نام رکھیں اس کا، اس میں میری ویڈیو کو شیئر کریں، عارف صدیقی صاحب کی ویڈیو کو شیئر کریں، جوید چودھری صاحب کی بزنس کی ویڈیو کو، صرف بزنس ویڈیوز شیئر کریں۔ جب آپ بزنس ویڈیو وہاں پہ شیئر کریں تو آپ کی بزنس کمیونٹی بن جائے گی اور لوگوں کو بھی لگے گا کہ آپ بزنس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو بھی ضرور اس گروپ میں شیئر کریں سب سے پہلے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی ہے۔ اللہ ہم اس کا ثواب دے، آمین یا رب العالمین۔ ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔